تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے ایک بہت بڑا نام گزرا ہے اولیاء اللہ کے اندر، ان کا نام ہے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ۔ ابراہیم بن ادہم اپنے وقت کے بادشاہ تھے۔ ایمان تو ان کے دل میں تھا، لیکن ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے تھے۔ اپنی منمانی کی زندگی تھی، خواہشات کی پیروی تھی، مال و دولت کی اللہ نے فراوانی عطا کر رکھی تھی، بادشاہت تھی۔ ایک دن اپنے باہر میں سوئے ہوئے تھے تو وہاں پہ دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی ان کو ڈھونڈتا ہوا نظر آیا۔ تو ابراہیم بن ادہم کی جب آنکھ کھلی ہے تو ان سے سوال کرنے لگے، بابا کون ہو اور یہاں کیسے کیا کر رہے ہو، اور تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ دروازے تو لاک تھے، بند تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے یہاں آیا ہوں اور چکر لگا رہا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادہم نے غصے میں اسے ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اگر تمہارا اونٹ گم ہوا ہے تو اسے جاؤ کہیں صحرا میں ڈھونڈو، جنگلات میں ڈھونڈو، بستیوں میں ڈھونڈو۔ تم یہاں میرے شاہی محل کے اندر اسے ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو کہ جہاں پہ اونٹ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ابراہیم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ رب کی طرف سے بھیجا ہوا کارندہ ہے اور یہ میرے لیے ہی آیا ہے۔ وہ تو انسان ہی سمجھ رہے تھے نا۔ تو آگے سے اس نے جواب دیا، اگر مجھے اونٹ تمہارے محل میں نہیں مل سکتا تو پھر تم بھی یاد رکھو ان نرم و نازک بستر پہ سو کے خدا بھی نہیں مل سکتا۔ بس یہ اس کا کہنا تھا اور وہ آنکھوں کے آگے سے گم ہو گیا۔ دل کو چوٹ لگی، نیند چلی گئی، ساری رات مصلے کے اوپر بیٹھ کے اپنی سابقہ زندگی پہ رب سے معافی مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو کمیٹی بلائی اور ان کے سامنے اپنی بادشاہت کی جو مہریں تھی وہ ساری اٹھا کے رکھی کہ یہ تم لوگ جسے بادشاہ بنانا ہے بناؤ، اب مجھے اس بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے ہٹے ہیں اور اللہ رب العالمین کی تلاش میں نکلے ہیں، اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ ابراہیم بن ادہم اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتا تھا۔ یہ تکوینی نظام تھا کہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک نظام ایسا بنایا کہ اسے ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ایک ہوتا ہے تشریعی نظام کہ انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اسے صبر کرنے پڑتے ہیں، اسے محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، رجوع اللہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں یہ ہدایت ملتی ہے۔